آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ ہم اپنے اختلافات کو کس طرح لیتے ہیں. وہ ہم عقل کی بنیاد پہ لیتے ہیں یا دل کی بنیاد پہ لیتے ہیں؟ ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں؟ ہم اس پہ اوپینینز بناتے ہیں یا وہ ہمارا بلیف سسٹم بن جاتا ہے؟ کیا وہ بے غرض ہوتے ہیں ہمارے رشتے یا اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے بات کی کہ رب تعالیٰ نے خشکی کے بدلے تری بنائی، آگ کے بدلے پانی بنایا، پھول کے بدلے کانٹے بنائے، اور انسان کو تمام خصلتیں دیں تاکہ وہ اپنی اوپینینز، تھاٹ پروسیسز اور بلیف سسٹم کو بنا سکے. تو آبویس تھا کہ جب اس کے اوپینین ہوگا اپنا، اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہوگا اپنا، اور ایک بلیف بھی ہوگا اس کا اپنا، تو اس کا دوسرے انسان کے ساتھ اختلاف آئے گا اور ضرور آئے گا. لیکن ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ ہم اس پہ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ اس لیے کہ دا آرٹ آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے، تو اپنوں کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. ہمیں تو وہ لوگ چاہیے آخر میں کہ جو ہمارے کفن دفن کے لیے موجود ہوں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمارے تابوت کو کندھا دے سکیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ کم سے کم منکر نکیر کے آنے تک ہمارا ساتھ تو دے سکیں. اس لیے کہ مردہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی جاتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو دل سے، اخلاص سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں. لیکن اب مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ جب ہم اپنے اختلاف کو اپنے عقل سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں لیتے. اپنے پیاروں کو ہم عقل کی بیسس پہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے. ہم اپنے رشتوں کو عقل کی بیسس پہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے. تو وہاں سے ہماری کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ لفظ استعمال کروں گا لیکن پیچھے کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ملون ہو جاتے ہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں، گروہ سے الگ ہو جاتے ہیں. قطرہ قطرہ دریا بناتا ہے. یہ واصف علی واصف کا میرا بڑا فیوریٹ بیسکلی سبجیکٹ ہے. میں ان کو اپنا روحانی استاد بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں وہ سمندر پنہا ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان اگر حقیقت کے قریب ہو جائے تو اس پہ اشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک ایک قطرہ ہیں اس معاشرے کا، اپنے خاندان کا. اکیلے قطرے کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی کے خد و خال سے گزرتا ہوا، اونچ نیچ سے گزرتا ہوا، مشکلات سے، پریشانیوں، سٹریسز، خوشیوں، غموں، ہر ایک چیز سے گزرتا ہوا جب اپنی فیملی میں جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے. اور وہ قطرہ پھر سمندر کہلاتا ہے، وہ قطرہ نہیں کہلاتا. اس کی پہچان سمندر بن جاتی ہے اس لیے کہ سمندر اس کی پناہ گاہ ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبجیکٹو اور پرپس کیا ہونا چاہیے کہ ہم وہ قطرہ بنیں کہ جس کی وصال سے اور جس کے بچھڑ جانے سے اس سمندر کی گہرائی پر اثر ہو، اس کے پیچھے لوگ غمزدہ ہوں اور ان کی زندگی میں تھوڑا سا گیپ پیدا ہو. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے.